بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کی کوئی چیز چلی جاتی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، جان کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، تعلقات کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے جب کسی مسلمان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ دعا مانگتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے پناہ دے، اجر دے، اور اس سے بہتر مجھے بدل عطا فرما دے، اس کا نعم البدل عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو قابل غور یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کلمہ ہے اس کو ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی کی فوتگی پر پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے فوت ہو جانے پر بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مصیبت ہی ہوتی ہے۔ مصیبت بئی معنی کہ انسان کو عربی میں لفظ مصیبت اور اردو کا لفظ مصیبت تھوڑا مختلف ہے آپس میں۔ عربی میں ہر وہ تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے اسے مصیبت کہتے ہیں، اور اردو میں ہمارے یہاں ذرا اس کا مفہوم تھوڑا زیادہ منفی چلا جاتا ہے، یعنی جسے آدمی اپنے لیے بہت زیادہ پریشان کن سمجھتا ہے اور اس پر کسی نہ کسی درجے میں کچھ شکوہ شکایت بھی کرتا ہے۔ تو لیکن جہاں جو حدیث پاک میں ہے کچھ بھی تکلیف تنگی انسان کو پہنچے وہ سب اس میں شامل ہے، اس لیے کوئی چیز گم ہو جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جب بھی کوئی چیز کم پڑتی ہے انسان کی تو وہ چیز دراصل کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے خزانے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر آدمی یہ اظہار کرتا ہے، چاہے وہ جان کم پڑے یا مال کم پڑے یا اس کی جسم کا کوئی حصہ کم ہو جائے، صحت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں آ جائے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس نعمت تھی یہ دینے والے نے واپس لے لی، یہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی، اور اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ چلو میری چیز مجھ سے پہلے پہنچ گئی، میں جانا تو میں نے بھی وہیں پہ ہے، اس لیے انا للہ، یعنی ہم بھی اللہ ہی کے ہیں۔ ہم نے جیسے ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی دی ہوئی تھی تو ہمارا وجود بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری روح بھی اللہ نے پیدا کی، ہمارا جسم بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے تعلقات، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، دوست، عزیز، رشتہ دار، یہ سب تو اللہ نے پیدا کر کے دیے ہمیں، تو اس لیے ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ تو اگر کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم سے پہلے پہنچ گئی۔ تو یہ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما، اللہ سے یہ نعم البدل مانگنا، یہ ہے اس دعا کا خلاصہ کہ یا اللہ جو آپ نے نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے میں اس پر جزا فضا نہیں کرتا، کیونکہ جزا فضا کروں گا تو یہ شکوہ بن جائے گا۔ ہاں میں اس پر صبر کرتا ہوں
اور آپ نے فرمایا ہے کہ دعا مانگو، تو میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ یہ نعمت مجھے واپس نہیں چاہیے، اس سے اچھی دے دے۔ یہ نعمت جو آپ نے واپس لے لی، اس کا لینا ہی شاید اچھا تھا اور یقیناً اچھا تھا، یا اللہ اس سے اچھی نعمت تو مجھے دنیا میں عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد ابو سلمہ، پہلے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی نکاح تھا، وہ فوت ہو گئے، ہجرت کی انہوں نے مدینہ منورہ کی اور فوت ہو گئے، اور بہت فضیلت والا خاندان تھا، کیونکہ یہ پہلا خاندان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو بہت اچھے آدمی تھے ابو سلمہ، اپنے اہل خانہ کے حق میں بہت اچھے تھے اور مسلمان بھی بہت اچھے تھے، اللہ کے ہاں بھی ان کا ایک مقام تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ ابو سلمہ سے بہتر آدمی مجھے کون مل سکتا ہے۔ یہ ابو سلمہ کا فوت ہونا میرے لیے ایک مصیبت تو تھا، آزمائش تو تھا، لیکن میں نے یہ دعا پڑھ دی، اللہ سے یہ دعا مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے وہم و گمان سے بڑھ کر مجھے ابو سلمہ سے اچھا نعم البدل عطا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ان کے ساتھ پھر نکاح ہوا۔ اس دعا کی برکت سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نعم البدل مانگا تھا، اللہ نے وہ نعم البدل انہیں عطا فرما دیا۔ تو ہم بھی اگر پورے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے جو نعم البدل ہے وہ عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، چاہے وہ دنیا میں عطا فرمائیں یا آخرت میں عطا فرمائیں، فوراً عطا فرما دے یا کچھ تاخیر کے ساتھ عطا فرمائیں، انشاءاللہ ہوگا ضرور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔